پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ آگے ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے اس آیت سے جو چند ہم نے شبد ادا کیے ان میں دو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ یہ لفظ دو بڑے اہم کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ ایک تو خدا کی تلاش ہے اور پھر اس کے بعد اسے ہم سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کہاں کا لفظ اگر ہم اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کیا جائے تو یہ جو لفظ پوچھے گئے ہیں یہ آ کر مجوسیوں نے ہیرودیس بادشاہ سے پوچھے اور ہیرودیس بادشاہ اس زمانے کا اس طرح کا رقیب شخصیت، ظالم، فرعون جیسی عادات کو ادا کرنے والا، جلسی روح کو بیان کرنے والا، اور اس نے بڑے بڑے اہل یہود کے لوگوں کو اور تمام جو سرکردہ خدا کے خادمین اور ان سب کو قتل کروا رکھا تھا۔ اور اس کے پاس مجوسی بھی آتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس یہودیوں کے بادشاہ کی تفسیر کچھ یوں کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ یہ جو پیدائش کا زمرہ ہے ہمارے سامنے جشن عید ولادت المسیح، وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم لوگ کیا پائیں۔ اور اس کے متعلق مجوسیوں کا علم نجوم کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ایک یا دو ستارے ایک برج میں جمع ہو جائیں تو اس کی نشاندہی اس طرح کی جاتی ہے کہ کوئی شان عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے یا ایک بالا تر ہستی اس دنیا میں جنم لینے کو ہے۔ اور پھر 7 قبل از مسیح میں ستارہ زحل اور مشتری دونوں ایک برج میں کیا ہوا کہ ایک مشتری ایک برج کٹے ہوئے روشن اجتماع ہوا، اور روشن اجتماع کے سبب سے اسی دنوں میں مصری مہینے کا مسوری مہینہ جس کے پہلی تاریخ کو الجبار صبح کا ستارہ بارش سے مسوری مہینے کا صبح کا ستارہ انہیں نظر آیا۔ اور مصری مہینہ مسوری جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے کسی شہزادے کی پیدائش۔ جب ان مجوسیوں نے ان سب چیزوں کا رزلٹ نکالا تو پھر وہ پورب سے مغرب کی طرف انہوں نے اپنا راستہ اپنے لیے ایک تجویز بنائی کہ ہم اس کو سجدہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں، تاکہ یہ کوئی ہستی پیدا ہوئی ہے جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، جس کے متعلق علم نجوم بیان کرتا ہے، جس کے متعلق ستارے بیان کرتے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، اس کے متعلق چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے تاکہ جو نجات کا بندوبست کرے۔ اور ہوا کیا کہ متی کی انجیل 2 باب 6 اور 7 آیت پرچہ پڑھ دیجئے۔ متی کی انجیل 2 باب 6 اور 7 آیت، یہاں ان لوگوں کے سوال کا جواب ملتا ہے۔
اور سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے، پڑھ دیجیے جلدی ضرور، جس میں یوں لکھا ہے اے بیت الحم یہودا کے علاقے متی کی انجیل دوسرا باب 6 اور 7 چھٹی اور ساتویں آیت، جی دوسرے باب کی 6 اور 7 آیت کو، اے بیت الحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلا ہے جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ یہاں لفظ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ نے یہودیوں کو، نجوموں کو، فالگیروں کو، سب کو اکٹھا کیا، کیونکہ وہی سوال جو مجوسیوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے، ہیرودیس بھی ان طریقاروں کو، ان نجومیوں کو، فالگیروں کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یہودیوں کا کہاں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میکا کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، کیا ہے بیت الحم فراتا، تجھ سے ایک سردار نکلے گا، اور وہ سردار کی کوالٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کرے گا اور سب کے لیے نجات کا ثواب ٹھہرے گا۔ وہ عام شخص تو نہیں تھا، کیونکہ جس کے متعلق بیان کیا گیا کہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا، اور کہا اس کی پیدائش ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا اس کو کہا کہ کہا وہ بھی جب سوال کو جواب ملا کہ بیت الحم میں اس کی پیدائش ہوگی۔ اب اگلی بات کہ جو بیت الحم ہے وہ کہاں واقع تھا، جہاں مسیح کی پیدائش ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کی پیدائش یہودیوں کے سرا بیت الحم میں ہوئی، ایسے ہی ہے۔ اس سرا میں جب پیدائش ہوئے، مردم شماری کے وقت جب اس سے بیت الحم کے قریب پہنچے تو وہ لفظ لکھا ہے کہ اس یسوع مسیح کی شہزادے کی تھن میں پیدائش کا وقت پہنچا، اور کہیں اور جگہ نہ ملی، سرائے میں جگہ تھی، اور سرائے میں جگہ کے بعد اس جگہ کا بیان کرتا ہوں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 41واں باب 17 آیت، یرمیہ نبی کا صحیفہ 41 باب اور 17 آیت، جلدی جلدی نکال دیئے ذرا، 41 باب 17 آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے اور وہ روانہ ہوئے اور سرائے کماہ میں جو بیت الحم کے نزدیک ہے آ رہے تاکہ مصر کو جائیں۔ آمین آمین۔ جب یہ ٹیم اور ایک تسلی کا جب چشمے کے متعلق بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ مصر کے راستے پر بیت الحم کے قریب سرائے کمام کی جگہ پر پہنچے تو وہاں یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آیا، اور یہ بیت الحم کے بالکل قریب علاقہ تھا۔ اور پھر یہاں اس کی اور نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ جو بات ہم اس کو کرتے ہیں، روت کی کتاب میں سے اس کو پڑھتے ہیں، روت کی کتاب 4 باب اس کی 12ویں آیت، یہ ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی اور کون سا علاقہ موجود تھا۔ روت کی کتاب اس کا 4 باب 12ویں آیت، جلد جلدی نکالیے ذرا۔
روت کی کتاب 4 باب 12ویں آیت 11ویں آیت پڑھ دیجیے. رود کی کتاب اس کی 4 باب پر 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے رحل اور لہیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افرات میں تسکین و افرین کا کام کرے، اور بیت الحم میں تیرا نام ہو. بیت الحم میں تیرا کیا ہو؟ نام ہو. کیونکہ یہ اس وقت کی بات کرتا ہے. خدا کا بندہ یہ لکھتا ہے، روت کی کتاب یہ بیان کرتی ہے. ابھی نوجوان بچے اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ وہ نسب نامہ پڑھتے تھے. نسب نامہ میں یہودا سے جو فارس پیدا ہوا، جو تمر کا بیٹا ٹھہرا، اور فارس سے وہ جو اس کے بعد حسرون پیدا ہوا، اور حسرون کے بعد رام پیدا ہوا، اور رام کے بعد وہ منداب پیدا ہوا، منداب کے بعد سیلون پیدا ہوا، اور پھر سلیمون پیدا ہوا، سلیمون سے بوش پیدا ہوا، اور بوش سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. اسی لیے وہ یہودا کے قبیلے کا ببر اور یہودیوں کا بادشاہ اور یہودیوں کی رب العزت اور تسلیم اور گناہوں کی معافی کا منبع بن کر ہمارے سامنے ظاہر ہوا. پھر یہ ظاہر یہودیوں کو، مجوسیوں کو، سب کو یہ واجب ہو گیا. جانا کیا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہاں پیدا ہوا؟ کہاں پیدا ہوا؟ یہودیوں کے بیت الحم سرائے میں پیدا ہوا. اب ہم دوسرے لفظ کی طرف غور کرتے ہیں جو سجدہ کا لفظ ہے. کسی کے احترام میں سجدہ کرنا، کسی کے احترام میں کسی کو، لیکن ہمیں راہ جاندے فقیر نو بھی سجدہ نہیں واجب. کتریا جاندہ ہوئے تو انہوں کو جی سجدہ کرنا. ایک شعر میں پڑھنا، انہوں کو بھی سجدے دے لفظ بڑے اچھے ہیں. یہ پڑھنا تو نہیں چاہیے، تو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک نہیں. کیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم نے خداوند کو سجدہ کیا. ابراہیم کو اس طریقے سے خدا کی پہچان تھی، کیونکہ وہ اس طریقے سے جانتا تھا کہ خدا کو کس طرح سجدہ کرنا. سجدہ کرنے کا 2-3 طرح کا طریقہ ہے. سجدہ کرنا، پھر اس کے بعد گھٹنوں کے بال ہو کر کسی کی تعظیم کرنا، پھر طریقہ کار ہے کہ ماتھا ٹیک کر اس کی تعظیم کرنا. اور ابراہیم خدا کو کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ 18واں باب پیدائش کی کتاب 2 آیت. یہاں پر اس کا طریقہ کچھ الگ ہے. پیدائش کی کتاب 18واں باب 2 آیت لکھا ہے کہ ابراہیم ممر کے بلوتوں میں اپنے ڈیرے کے سامنے دھوپ میں بیٹھا تھا، اور اس نے آنکھیں کھولی تو اس کو 3 اشخاص اس کے سامنے نظر آئے. پڑھ دیجئے متی کی انجیل 18 باب اور اس کی 2 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، اس نے ایک بچے کو اپنے پیدائش کی کتاب حصہ میں بول رہا ہوں، میں 2-3 بار بول رہا ہوں. پیدائش کی کتاب 18 باب 2 آیت. پیدائش کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 2 آیت. اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا، اور زمین تک جھکا. اور زمین تک جھک کر اس کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. گھٹنے جھکائے اور فریاد کی کہ اے خدا، اے رب الفاظ، اے لشکروں کے خدا، میرے ابا اجداد کے خدا، میں درخواست کرتا
آج کھانا کھائیے گا. وہ ایسے ایک گفتگو کرتا ہے جیسے انسان کے ساتھ، اور سب سے پہلے اس نے تعظیم ان کی کیا کیا؟ سجدہ کرنے کے سبب سے کی. اور پھر ان کی عزت کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہر جائیے، میں تمہارا پاؤں دھونے کے لیے پانی لاتا ہوں، کھانا تیار کرتا ہوں. یہ اس کی تعظیم اور سجدے کا ایک رزلٹ نکلا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ جلدی سے سائرہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تو ایسا کر، جلدی سے پھلکے بنا، اور آپ کو ریوڑ کی طرف گیا اور پلا ہوا بچڑا فوراً ذبح کیا. اور لکھے ہیں کہ انہوں نے سب مل کر خدا کے حضور کھایا. یہ سجدے کا طریقہ تھا. اور پھر صاحب یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد یوسف نے اپنے باپ کو سجدہ کیا. یہ کوئی عام سا شخص نہیں تھا یوسف کا باپ، کیونکہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعقوب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. اور خدا نے اس نام سے بدل کر اس کا نام اسرائیل رکھ دیا. اور اسرائیل کا لفظی مطلب ہے خدا کا شہزادہ اور خدا کا پیارا ماننے والا. اس لیے یوسف نے اپنے باپ کو سجدہ کیا تاکہ اس کی نسل آگے یہودیوں تک پہنچے گی، جس کا متعلق بیان کیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ سجدے کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے. پھر اس کے بعد حکم عظیم کی طرف آتے ہیں. وہاں بھی خوبصورت لفظ ادا کیا گیا. خروج کی کتاب 20واں باب 4 تا 5 آیت. یہ خاص حکم عظیم کا لفظ ہے. کس کس کو 10 احکام آتے ہیں؟ 10 احکام. شاباش، زبردست. 10 احکام. حکم عظیم میں سے ہمارے سامنے سجدے کی تعریف کی گئی ہے. خروج کی کتاب 20واں باب 4 اور 5 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، جب تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. آمین. کیا ہے کہ حکم عظیم میں یہ خوبصورت لفظ ادا کیے گئے اور کہا کیا کہ تو زمین پر کوئی تراشی مورت، کسی پتھر کی، کسی کاغذ کی بنی تصویر پر کھڑا کر کے بت کو سجدہ نہ کرنا. اگر تو ایسے کرے گا تو میں تیرے اس گناہ کی سزا 4 اور 5 پشت تک تجھے دیتا رہوں گا، تجھے معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے ایک ایسی شخصیت کو سجدہ کیا، نہ وہ بولتی ہے، نہ وہ چلتی ہے، نہ وہ سنتی ہے، لیکن یہودیوں کا بادشاہ یسوع المسیح جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور سن کر آسمان سے جواب دیتا ہے، وہی رب الفاظ ہے. ہاللیلویا. اس کا نام عظیم ہے. اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے، مجوسی ایک بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے تھے. یہودی ایک بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے تھے اور سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر کیا کی؟ نظر اسے چڑھائی. یہ لفظ جو ہے متی کی انجیل 2 باب 11 آیت میں ہے کہ سجدہ کس کو واجب ہے. وہ بادشاہ کے لیے سجدہ
کرنے کے لیے آئے تھے. اور کیا کیا سجدہ انہوں نے؟ 11ویں آیت. اور اس گھر میں پہنچ کر بچوں کو متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی عادت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. آمین. کیا ہے کہ جس کی تلاش میں وہ تھے، جس کو سجدہ کرنے کی وہ سوچ رہے تھے، تلاش تھے، وہ ستارہ جو ان کو پورب میں دکھائی دیا اس جگہ پر ٹھہر گیا اور مقدسہ مریم کو اور اس بچے کو کھول کر سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ تو مبارک ہے. اس کی تسلیم کی گئی. آج دنیا میں دوسرے نمبر پر قیمت جو وہ سونے کی آتی ہے، ایسے ہی پہلا ہیرا ہے اور اس کے بعد سونا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی تفسیر ہے سونے کی، کہ جو بائبل کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سونا بادشاہ کو پیش کیا جاتا تھا، وہ کسی اور شخص کو پیش نہیں کیا جاتا تھا. اور پہلے نے اپنا ڈبہ کھولا اور سونے کا عطیہ تحفہ اس کو پہنایا کہ جو چرنی میں موجود ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور جو چرنی میں موجود ہے. اس کے بعد دوسرے نے کیا کیا؟ لبان جیسی چیز کو پیش کیا. لبان ایک خوشبو ہے اور خوشبو کسی عام شخص کے سامنے پیش نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ایک جگہ پہ کلام سنانے گیا تو وہاں مسح کرنے کا تیل کی بات کرتا تھے. تاج ملایا جاتا، لبان ملایا جاتا اور زیتون کا تیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر تیل بنایا جاتا تاکہ خدا کے حضور بخور چلے اور خدا بخور سے خوشبو لے اور انسان کے گناہوں کو کیا کرے؟ معاف کرے. اس نے جب لبان کا یہ تحفہ دیا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں تجھے ایک لبان کا تحفہ پیش کرتا ہوں کیونکہ تو ابدی ہے اور ابدی شہنشاہ ہمیشہ زمین پر قائم رہے گا. جس نے کہا کہ وہ قدیم الایام ہے اور قدیم البزرگ ہے، ابدی شہنشاہ ہے. یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں میں؟ وہ ابدی شہنشاہ کی حیثیت سے اس کو لبان پیش کرتا ہے. تیسری پیشگوئی جو کی گئی مرغ کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے. تیسرے شخص نے مرغ کا تحفہ اسے پیش کیا ہے. کہا ہے بادشاہ، تو بادشاہ ضرور ہے، تو اس زمین پر جب تو قدم رکھتا ہے تو ایک بادشاہ ہے، صرف ہیرودیس پر حکومت کرنے کو نہیں بلکہ تو آسمان اور زمین کا سارا اختیار تیرے پاس ہے. ہیرودیس ایک فلسطین کی حکومت کرتا ہے، لیکن وہ ہیرودیس نہیں جانتا کہ یہ شخص جو ہے آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اس نے کہا بادشاہ، تو اس دنیا میں ضرور آیا ہے لیکن تجھے موت دی جائے گی. مرغ کا مطلب ہے موت کا نشان. بادشاہ تو ضرور ہے لیکن تو انسانی جسم میں ہوتے ہوئے موت کا مزہ
लाजमन चखेगा। ये पेशनगोई क्या बाइबल में गलत साबित तो नहीं हुई? क्योंकि जिसके मतलब कहा क्या, ये सारा काम सजदा करने के बाद हुआ। तो किसको सजदा किया उन्होंने? यहूदियों के बादशाह को। यहूदियों का बादशाह जो है, जो अपने जलाल में आते हैं, वो बादशाह की कमाल दुनिया में इंसानी वो मिनिस्ट्री चलाना, इंसानी बादशाह करने का काम नहीं, लेकिन उसका काम और उसकी बादशाह कुछ और किस्म की है। वो बादशाह क्या है कि अगर वो अंधों को कहते हैं देखना शुरू कर दो तो अंधे देखते हैं, अगर वो कहते हैं लंगड़े चलना शुरू करें तो लंगड़े चलते हैं, अगर वो मुर्दों को कहते हैं कब्र से जी उठो तो मुर्दे जी उठते हैं। ये उसकी बादशाही का आगाज था। फिर जाते वक्त उसने कहा, मौत तेरा डंग रहा, मौत फतह का लुकमा, मौत पर भी फतह पाई, इंसान को आजाद किया। अब से तुम गुनाहों के जुए में ना जीतो, क्योंकि जिसको तुम सिजदा करते हो, जिसकी इबादत करते हो, रात